شعبان المعظم کا نصف مہینہ گزرنے کو ہے۔ گزشتہ 2 جمعے اسی مناسبت سے کہ شب برات کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اسی طرح شب برات کے اندر کرنے کے کون کون سے کام ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں، اور کون سے وہ کام ہیں جو نہ کرنے کے ہیں، اس کے متعلق گزشتہ 2 ہفتوں کے اندر تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اور اس میں ایک بات کی تھی، اسی بات کو لے کر میں آج کے اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں کہ شعبان المعظم کا پورا مہینہ جو ہے یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول یہی تھا کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وفی شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ کریم رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے مہینوں کے اعتبار سے اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہی فرمایا کہ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ ہم رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں؟ کون سے وہ کام ہیں کہ جو رمضان کی آمد سے پہلے اس کو کرنا ہے، تاکہ ہمیں رمضان المبارک کی برکات، خصوصیات، جو اصل فلسفہ اور مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اسی عنوان پر چند معروضات آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے جانثارو، کہ تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہے، ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے، نیکیوں کا اجر اس میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ 3 چیزوں کا بیان فرمایا۔ پہلی چیز بیان فرمائی کہ فتحت السماء، کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے جو آسمان ہیں اور آسمانوں کے جو دروازے ہیں اس کا کھول دینا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہر دروازے سے زمین والوں کے اوپر برستی ہیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ اس مہینے کو رحمتوں والا مہینہ بھی کہتے ہیں نا۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو رحمتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلے دن ہی سے آسمان کے سارے دروازے جو ہے وہ اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور آسمان کے دروازوں کے کھول دینے کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ دوسرا مطلب اس کا کیا ہے؟ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بندہ جب چاہے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر سکتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی بات کی سنوائی بھی ہوگی اور اس کی دعا کی قبولیت بھی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست دروازے کھلے ہیں۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ توبے کا دروازہ کھلا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں اس سے گناہ ہوتے ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، کبھی کبائر کا مرتکب ہوتا ہے، کبھی وہ صغائر کا مرتکب ہوتا ہے، کبھی اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، کبھی ہاتھ سے اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔
ظاہر ہے انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ پورے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر یہ توبے کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے، یہ محض رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا، ہم وہ رسمی بات نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے، جو صحیح سمجھ میں آنے والی باتیں جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اسی جانب توجہ دلوانا مقصود ہوتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جب جہنم کے دروازے کھلے رہتے ہیں تو اللہ کا غضب متوجہ ہوتا ہے، اور جب جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو اللہ کا غضب بھی رک جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم، کہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں جہنم کی آگ میں نہیں ڈالتا، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری بات جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم مسلمانوں کا، کسی سے کوئی بندہ کہتے بھائی نماز پڑھ، کہتے پڑھ لوں گا یار، پڑھ لوں گا۔ بھائی آپ نے پڑھی نہیں؟ جی پڑھ لوں گا۔ اصل میں شیطان ہے جی، شیطان کا غلبہ ہے، کبھی مجھے سلا دیتا ہے، نیند کے اندر میں آ جاتا ہوں، کبھی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں، کاروبار میں مشغول ہو جاتا ہوں، تو شیطان کی طرف سے جو محنت ہے وہ جاری رہتی ہے، اس وجہ سے میرے لیے عبادت کرنا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، شیاطین کو پہلے رمضان المبارک کے دن سے لے کر آخری رمضان کے دن تک، چاند رات تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زنجیروں کے اندر باندھ دیتے ہیں۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ اب رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان کی محنت جاری نہیں ہے، تو اب انسان کے پاس موقع ہی موقع ہے، اب انسان کے پاس موقع ہی موقع ہے، وہ اپنے رب کو راضی کر لے اور جنت میں داخل ہونے کا حقدار بن جائے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص رکھا ہے۔ یہ تہیہ ہم اپنے دل کے اندر کر کے جائیں۔ 15 دن پہلے بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، کیونکہ کسی کام کے آنے سے پہلے جب اس کی محنت ہوتی ہے، اس کی پلاننگ ہوتی ہے، اس کے لیے مشورہ ہوتا ہے، اس کے لیے بات ہوتی ہے، تو جب اس کام کا وقت ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنا، اس کی قدر کرنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے 15 دن پہلے رمضان کی تیاری کے عنوان سے آپ کے سامنے یہ باتیں گوشے گزار کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ بات، یہ اہمیت دل کے اندر اتارنی ہے کہ رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جائے گا، میرے لیے موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے رمضان کا پہلا دن آیا تو الحمدللہ مسجد اندر سے کھچا کھچ بھر گئی، پھر رمضان المبارک کے بعد وہی اکا دکا 5-10 نمازی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور چل دیے۔ یہ تیاری نہیں ہے۔ تیاری اس مہینے میں اپنا رخ مساجد کی طرف کرنا ہے، عبادات کی طرف کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف کرنا ہے، صدقات و خیرات اور واجبی اور فرض جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرنے کے جذبے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں رمضان المبارک کی تیاری کے لیے، اور اپنے دل کو بندگان خدا کے لیے بالکل صاف شفاف رکھنا ہے۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں، عمل کرتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ عمل بہت بڑے ہوتے ہیں،
لیکن کسی کے پیٹھ پیچھے ان کے متعلق کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے اس کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اعمال کرنا بڑے آسان ہیں، لیکن اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان بڑے سے بڑا عمل کر لیتا ہے لیکن اس کی حفاظت نہیں کرتا، کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے سارے عملوں کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ تو ابھی سے اس بات کی نیت کرنا کہ میں نے اپنے دل کے اندر کسی کے لیے کسی قسم کا کینہ بغض نہیں رکھنا۔ شب برات کے عنوان سے یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ اس رات اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں سوائے چند کے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنے دل کے اندر کینہ رکھنے والا ہو، بغض رکھنے والا۔ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو اس کو بٹھائیں، اس سے بات کریں کہ بھائی مجھے آپ سے یہ مسئلہ ہے۔ دل کے اندر کینہ رکھنا، بغض رکھنا، حسد رکھنا، اس کی غیبت کرنا، اس کے متعلق باتیں کرنا جو اس میں نہ ہوں، تو عملوں کی حفاظت نہیں رہتی، عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس بری خصلت کو اپنے دلوں سے ہم نے نکالنا ہے۔ دل پاک صاف ہوگا تو رب آئے گا نا، دل پاکیزہ ہی نہیں ہوگا تو میرا رب کیسے آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مسکن مومن کا دل ہے، میں مومن کے دل میں بسیرا کرتا ہوں، لیکن اس دل میں جو پاک اور صاف و شفاف تو ہو، جو کینے سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، ان تمام تر جرائم سے اپنے آپ کو روکنا اور رکنے کے لیے تہیہ کرنا، یہ بھی رمضان المبارک کی تیاری ہے۔ پھر بعض بندے کہتے ہیں چلے جی رمضان تو آنے دیں، رمضان تو آنے دیں، سب کچھ کر لیں گے۔ اور بھائی سب سے پہلے تو ہمیں کسی کے لیے تو کیا اپنی ذات کا بھروسہ نہیں ہے کہ میری کتنی زندگی باقی ہے، کیا پتہ ہے وہ لمحات ہمیں ملتے بھی ہیں کہ نہیں ملتے۔ اور دوسری بات، اس کی دنیاوی مثال کے ساتھ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ گزشتہ رمضان کے اندر بھی میں نے اس کی مثال کو بیان کیا تھا کہ یہ پنکھا جو ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں چلتا ہے، اس پنکھے کو آپ روکنے کی کوشش کریں گے تو بٹن دبائیں گے اس کا، جیسے ہی بٹن دبے گا تو یہ بند ہو جائے گا، لیکن چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، تھوڑی دیر کے بعد جا کر یہ بند ہوتا ہے، رک جاتا ہے۔ اسی طرح ڈرائیور حضرات ہیں، بڑی ہیوی گاڑیاں چلانے والے جو احباب ہیں پریشر بریک کا استعمال کرتے ہیں، جب بھی وہ بریک لگاتے ہیں تو بریک مکمل ہونے کے بعد تھوڑی دور جا کر وہ گاڑی رکتی ہے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں محدثین کرام، علماء کرام، محققین حضرات، صوفیاء کرام، مبلغین حضرات یہی بات سمجھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو رمضان المبارک سے پہلے گناہوں سے روکنا، گناہوں پر بریک لگانا، تاکہ یہ دن گزرتے چلے جائیں، رمضان تک پہنچ جائیں تو گناہ مکمل طور پر جو ہے وہ بند ہو جائیں، تاکہ میں اپنی رب کی رحمتوں کو سمیٹ سکوں۔ یہ نہ ہو کہ رمضان المبارک والے دن گناہوں پر بریک لگائی تو 15 دن تو ویسے ہی گزر جائیں گے۔ تو پہلے سے، آج سے ہی تہیہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے فارغ کرنا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں نے اللہ کے گھر کا رخ کرنا ہے۔ رات کو مغرب کا وقت تھا، چند نومولود جوان بچے، 13-14 سال کے بچے 6 سے 7 یہاں پر کھڑے تھے، نفل پڑھ رہے تھے۔ پھر ایک بڑا بچہ آیا، وہ بھی پوچھنے لگا کہ اوابین کے نفل یہی ہوتے ہیں؟ تو یہ ایک دل کے اندر ایک جذبہ بچوں کا پیدا ہونا یہ اچھی بات ہے، لیکن اوابین صرف ایک دن کے لیے نہیں، آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ روزانہ ہے، فجر کے بعد، یعنی مغرب کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل پڑھنا اوابین کی نماز اس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک الگ عنوان ہے کہ نوافل کے اندر اس کا کتنا مقام ہے اور اس کا مقام، مرتبہ اور منزلت کیا ہے۔ تو میرے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کا، بچوں کا جو یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہمیشہ کے لیے روزانہ کے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو ایک دن مخصوص کر لیا، ہم سارے مسجد کے اندر بیٹھ گئے، رات کے تہجد تک کسی کو نیند آ رہی ہے پھر بھی اپنی نیند کو ختم کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، جاگ رہا ہے،
اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جاگا ہوں۔ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز بھی انہیں نصیب نہیں ہوتی صبح کے وقت، رات کو جاگتے ہیں۔ رات کو جاگنا یہ فرض نہیں ہے، یہ منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ فرض نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اٹھنے کی توفیق دے دے تو بڑی بات ہے، اس پر درجات کی بلندی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ایک لو لگ جاتی ہے، ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر رب العالمین کے سامنے انسان اپنی حاجتوں کو پیش کرتا ہے، اور اللہ سے منوانے کا سب سے بہترین وقت ہے راتوں کو اٹھنا۔ لیکن صبح کی نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے، فرض عین ہے۔ فرض عین کا کیا مطلب؟ جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کرنا ہی کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ راتوں کو میں جاگا، نوافل کا اہتمام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، وعظ و نصیحتیں سنی، تقریر و خطابت میں نے سنی، لیکن صبح کی مجھے نماز میسر نہ آئی تو میرے رات کا جاگنا بیکار ہو گیا۔ یہ روزانہ کے اعتبار سے یہ مزاج بنانا ہے۔ فجر کے وقت بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، جمعے کے دن بھی، شب رات کی رات کو بھی، لیلۃ القدر کی رات میں بھی، عام دنوں میں بھی، رمضان میں بھی، غیر رمضان کے اندر، مساجد کو ہم نے آباد کرنا ہے، مساجد میں اعمال کو زندہ کرنا ہے۔ یہی ہماری زندگیوں کا مقصد ہونا چاہیے، اور آج سے اس بات کا تہیہ کر لیں تو انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کی جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں وہ حاصل فرما دے گا۔ باقی اکثر و بیشتر یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں، اور یہ ہے بھی حقیقت ہے جس کو بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ کتنے ہی لوگ ہم میں سے تھے پچھلے سال جو آج موجود نہیں ہیں، ان کے دلوں میں بھی جذبات تھے کہ کاش رمضان کے روزے رکھوں گا، تراویح پڑھوں گا، توبہ کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، حقوق ادا کروں گا، موقع نہیں ملا، چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہوا ہے، تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی عبادت کو بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے اس کو میں روزانہ کے اعتبار سے ادا کروں گا، اپنے رب کو راضی کروں گا، قرآن سے تعلق کو جوڑوں گا، صدقات کا اہتمام کروں گا، فرض زکوٰۃ بھی ادا کروں گا۔ ان ساری چیزوں کا تہیہ کر لینا، اور تہیہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہمارے تبلیغی حضرات اکثر کہتے ہیں کہ ارادہ فرمائیں، ارادے پر بھی کیا ہوتی ہے؟ نیکی ملتی ہے۔ یہ ویسے نہیں کہہ رہے، اگر کسی نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں رمضان المبارک کے روزے رکھوں گا، تراویح کا اہتمام کروں گا، قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، ذکر و اذکار کا اہتمام کروں گا، تہجد کا اہتمام کروں گا، صدقات کا اہتمام کروں گا، پھر خدا نخواستہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، موت واقع ہو گئی، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا اللہ تعالیٰ مفت میں بغیر عمل کے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دیں گے۔ تہیہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، دنیا کے کاموں کے لیے ہم کمر بستہ ہوتے ہیں۔ زمیندار حضرات جب فصل آتی ہے تو 1 مہینہ 2 مہینے پہلے اس کی پلاننگ کرتے ہیں، اچھے بیج کی تلاش میں ہوتے ہیں، پھر بڑے لوگوں سے مشورے لیے جاتے ہیں کہ فصل میں اضافہ کیسے ہو، اس کے لیے کیا چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، پھر زرعی ادویات وہ لی جاتی ہیں، مشورے لیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری پیداوار میں بڑھوتری ہو، اضافہ ہو، اور پھر یہ مشورے بھی لیے جاتے ہیں کہ جڑی بوٹیاں تلف ہوں، یہ ساری چیزوں سے بچاؤ ہو، تو یہ پہلے سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ سارے اہتمام پورے کیے جاتے ہیں تو پھر بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ فصل بہتر ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر بیٹھ جائے اور کہے کہ فصل آنے والی ہے تو فصل اگے گی، اسے میں کاٹوں گا بغیر محنت کے، بغیر بیج کے بونے کے، بغیر ہل چلانے کے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اللہ پاک نے اس کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ ہاں اللہ پاک قادر ہے، بغیر اسباب کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ کبھی کبھی اس کے کرشمے دکھاتا ہے، تیسری منزل ہوتی ہے، اس کا شیڈ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ پاک جو ہے وہ گندم کا جو ایک پودے کو اگاتے ہیں، دیکھا ہے نہیں جی؟ درخت کا پودا اگ رہا ہوتا ہے، اللہ دکھاتے ہیں اپنی قدرت کے کرشمے دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصول بنا رکھے ہیں، دنیا کو دارالاسباب کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ محنت کرو گے تمہیں ان کا پھل ملے گا۔ تو اس کے لیے نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے
اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ان تمام تر جذبات کو اپنے دل کے اندر رکھنا اور اس کا اظہار کرنا رمضان سے پہلے، یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ، ایک تو دیکھیں رمضان کی دو طرح کی تیاریاں ہیں، ایک دنیاوی تیاری ہے اور ایک آخرت کی تیاری ہے۔ دنیاوی تیاری کیا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے فارغ کرنا۔ بھئی بڑے کام ہم کرتے ہیں تو اس کو محدود کر لیں، دائرہ کار کو محدود کر لیں، اپنے آپ کو فارغ کر لیں تاکہ رب کی عبادت میں کر سکوں۔ یہ تو دنیا کی تیاری ہے۔ اس کا بھی حکم ہے کہ اس انداز میں اپنے آپ کو تیار کرنا تاکہ رمضان کے لمحات پرسکون گزار سکیں۔ اور کئی لوگ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی رمضان کا مہینہ اب میں کام تھوڑا کروں گا کیونکہ یہ رب کی طرف سے مہینہ ہے، کیا پتہ ہے اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو۔ ایک دنیاوی تیاری ہے اور ایک آخرت کی تیاری ہے۔ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ اس کا فلسفہ خود قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ روزے کا جو اصل فلسفہ ہے وہ تقویٰ ہے، تقویٰ ہے۔ اور متقی صرف نماز پڑھنے سے بندہ نہیں بنتا، نماز پڑھنے سے بھی بنتا ہے، زکوٰۃ دینے سے بھی، روزوں کے اہتمام سے بھی، اخلاق کے اچھے پیش کرنے سے بھی، اور اسی طرح لین دین کے معاملے میں صاف شفاف رہنے سے بھی، ان تمام تر کے مجموعے کا نام جو ہے پھر تب جا کر یہ صفت ہمیں حاصل ہوگی، تقویٰ حاصل ہوگا۔ اور صحابہ کرام کو یہ چیز حاصل تھی۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ مختصراً ذکر کرتا ہوں ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہ صحابہ کرام کتنی عظیم ہستیاں تھیں کہ جن کو براہ راست زبان نبوت سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے نا جی۔ ہم میں سے کسی کو پتہ ہے، ہم دعوے سے تو نہیں کہہ سکتے ہم جنتی ہیں، کہہ سکتے ہیں بھائی؟ نہیں، لیکن صحابہ دعوے سے کہہ سکتے تھے، کیوں؟ زبان نبوت سے ان کو جنتی ہونے کی بشارت ملی، قرآن اترا اور قرآن میں بتلایا گیا کہ یہ جنتی ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے مسجد نبوی کے اندر، صحابہ کرام کا ایک حلقہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا کہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دکھائیے، ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا ہر عمل جو ہے وہ جنت کے حصول کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہماری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے، اپنی آنکھوں سے جنتی کو دیکھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس دروازے سے جو اندر داخل ہوگا نا وہ جنتی ہوگا، اس دروازے سے اندر جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو اتنے میں دیکھا گیا کہ اس دروازے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں، اس حال میں حین تقطر لحیتہ الماء، کہ اس کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضرت سعد یار کتنے خوش نصیب ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے متعلق فرمایا۔ دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر اسی طرح کا واقعہ ہوا، تو آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور تینوں مرتبہ وہی صحابی رسول حضرت سعد اندر داخل ہوئے۔ تو صحابہ کے دل میں جستجو ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں کون سا عمل ہے حضرت سعد کا، کون سا عمل ہے حضرت سعد کا کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی، یہ مقام حاصل ہوا کہ زبان نبوت سے ان کو جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ تو وہ تو متلاشی تھے حق کے، وہ متلاشی تھے ایسے اعمال کے، تو انہوں نے ٹھان لی کہ میں ان کے عمل کو دیکھوں گا، ان کا مہمان بن گئے۔ مہمان بن کے کہا، ویسے بہانہ بنایا کہ میں آپ کا مہمان بنتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، کھانے پینے کا سارا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جی بسم اللہ، بالکل آپ آئیے۔ تو وہ صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے معمولات کی طرف وہ دیکھ رہا ہے دوسرے صحابی کہ کون سا عمل ہے تاکہ میں دیکھ لوں اور مجھے پتہ چل جائے۔ جب رات کا وقت ہوا فرض نماز ادا کی، عشاء کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد دیکھا کہ وہ صحابی رسول سو گئے، کہ دل میں خیال تھا کہ شاید یہ رات کو اٹھتے ہوں گے، نوافل کا اہتمام کرتے ہوں گے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے، لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ کافی دیر تک یہ سوئے رہے۔ وہ تہجد میں اٹھے، تہجد پڑھی اور اس کے بعد پھر سو گئے، اور پھر جو ہے وہ صبح کی نماز کے لیے اٹھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار کوئی خاص عمل تو نہیں دیکھا، یہ تو ہم بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں۔ دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا،
وہاں سے واپسی ہوئی اور کہنے لگا کہ بھئی میں تو کوئی مہمان نہیں تھا، مجبور نہیں تھا، ناتار نہیں تھا، میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ تیرا عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے تجھے جنتی ہونے کی بشارت ملی، تو میں نے کوئی خاص عمل تو دیکھا نہیں ہے، 3 دن ہو گئے اب میں لہٰذا چلتا ہوں۔ صحابی رسول نے ان کو آواز دی، بلایا کہ ادھر آئے، کہ آپ نے کچھ نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی کیا دیکھا ہے، نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ نے بھی پڑھی ہے، تہجد آپ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، ذکر و اذکار آپ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، میں نے کوئی خاص بات تو نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات ہے جو تو نے دیکھی نہیں ہے لیکن ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ کون سی بات ہے؟ کہا کہ میں اپنے دل کے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور بغض نہیں رکھتا۔ اور جب صحابی رسول نے اس بات کو سنا تو فوراً کہہ دیا کہ ہاں یہی عمل ہے جس کی وجہ سے زبان نبوت سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ ان اعمال کو اپنانے والے بن جائیں، رمضان کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ آخرت کی تیاری یہی ہے کہ یہ چیزیں، یہ صفات حاصل ہوں گی تو دل کے اندر تقوی آئے گا، اور تقوی جب آ جائے گا تو بندہ متقی بن جائے گا، اور جب بندہ متقی بن جائے گا تو روزے کا جو فلسفہ ہے اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اور ایک تیاری یہ بھی ہے دنیاوی اعتبار سے کہ ابھی سے جو رمضان المبارک میں استعمال ہونے والی اشیاء ہیں اس کو پہلے سے خرید رکھیں، تاکہ بعد میں ان چیزوں کے خریدنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ کئی احباب ایسے ہوتے ہیں، آخری عشرہ کتنا مبارک عشرہ ہوتا ہے جس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، لیکن لوگ خرید و فروخت کے اندر اس کو گزار دیتے ہیں۔ تو ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو فارغ رکھے، اس مہینے کے اندر اس کے لیے تیاری کریں، اور دل کے اندر بندگان خدا مسلمانوں کے لیے دل کے اندر ایک جذبہ رکھیں، اور یہ بھی تہیہ کر لیں کہ میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور یہ زکوٰۃ ایک تو فرض ہے جو صاحب نصاب پر فرض ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اور ایک قرآن مجید میں انفاق کا ذکر ہے۔ انفاق کا تعلق زکوٰۃ سے نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے میں جتنے بھی آپ کی ثوابدید کے مطابق، استطاعت کے مطابق ہے، وہ خرچ کرنا ہے مساکین پر، نادار پر، غرباء پر، فقراء پر۔ لیکن سب سے بہترین خرچ کا مصرف آپ کو بتاؤں جس میں 2 طرح کے اجر ملتے ہیں، دوہرے اجر ملتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں کسی مستحق کو دیکھیں، کسی نادار کو دیکھیں، کسی فقیر کو دیکھیں، کسی غریب کو دیکھیں، اس کی اعانت کریں، اس کی مدد کریں، اس کے کھانے پینے کا اہتمام کریں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اجر صدقات کے ادا کرنے کا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، خیرات کا ادا کرنے کا، اور دوسرا اجر کیا ہے؟ وہ اقربا پروری ہے، وہ رشتہ داری کو قائم دائم رکھنے کا جو ثواب ہے وہ بھی اس بندے کو حاصل ہو۔ اپنے خاندان میں نظر دوڑائیں، کوئی کمزور ہے اس کا ساتھ دیں، اور یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہیں تو زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ کا بولنا یہ ضروری بھی نہیں ہے، ہاں بس مستحق ہونا ضروری ہے اس شخص کا۔ اگر مستحق نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی آپ کی، لیکن مستحق ہے اور اس کو آپ دے رہے ہیں اور ساتھ یہ نہیں بتاتے، دل میں نیت کی ہے زکوٰۃ کی، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں کچھ جو ہیں وہ قیودات ہیں، شرائط ہیں۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کے عنوان پر بھی زندگی رہی تو پورا جمعہ جو ہے اسی عنوان پر، گزشتہ جمعے میں، گزشتہ سال بھی میں نے بیان کیا تھا زکوٰۃ کے عنوان سے۔ اس میں جو تم سے پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، جن سے تم پیدا ہوئے ہو ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ باقی بہن بھائی کو دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہے، نادار ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اور مستحقین ہیں تو ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے مصارف ہیں۔ پھر اس کے بعد بہت ساری اس کی تفصیل ہے کہ اقرباء میں سے کوئی نہ ہو تو پھر کسی اور کو دیں، دیگر مستحقین کو دیں۔ تو یہ جذبہ بھی اپنے دلوں کے اندر رکھنا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے اندر ہر عمل کا اجر و ثواب وہ اتنا بڑھ جاتا ہے، پرسوں بھی رات میں نے بیان کیا کہ جو بندہ ایک نفل پڑھے گا، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جائے گا۔ بھائی نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، کتنا بہترین مہینہ ہے جو ہمیں ملنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ مہینہ نصیب کر دے۔ یہ بھی نہیں پتہ کہ کس کو ملنے والا ہے، کس کو نہیں ملنے والا ہے۔ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب وہ 70 فرضوں کے برابر ہے۔
اور پھر نماز تراویح کے لیے قرآن کے ساتھ ایک تعلق جوڑنے کے لیے، کیونکہ قرآن اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت جو حاصل ہوئی ہے وہ قرآن کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، تو قرآن کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو جوڑنا یہ کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک تو قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور دوسرا قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے، اور تیسرا نماز تراویح کے اندر پورا قرآن سننے کا اہتمام۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ جو رمضان المبارک سے پہلے ہی ان کو دیکھنا بھی ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ سارے احباب کوشش کریں گے نا جی۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔